علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کئی ساتھیوں نے قنوت وتر کے بارے میں مختلف سوال کیے ہیں، تو اکٹھا ہی ان کا میں سارے مسائل قنوت وتر کے بیان کر دیتا ہوں۔ وتر کے حوالے سے باقی سارے احکام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو ابھی صرف قنوت وتر کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت وتر یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر بھول جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قنوت وتر کبھی پڑھی جائے اور کبھی چھوڑ بھی دی جائے۔ قنوت وتر کے مسنون مشروع ہونے کی دلیل سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھلائے جن کو میں کہوں فی قنوت الوتری، وتر کی نماز میں، اور وہ الفاظ اللہم اہدنی فی من ہدیت سے شروع ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ آخر تک یہ دعا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے علقمہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں قنوت کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی روایات ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قنوت وتر کب پڑھی جائے، کیا رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع سے بعد پڑھیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رکوع کے بعد ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے افضل ہے۔ بہرحال رکوع سے پہلے اور بعد دونوں میں جائز ہے، اور حنابلہ کے نزدیک رکوع کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور سلف صالحین میں سے ایک بڑے گروہ نے یہی بات کہی ہے۔ اور حافظ حجر نے، شیخ ابن باز نے، ابن عثیمین نے رکوع کے بعد پڑھنے کو افضل کہا ہے اور پہلے کو جائز کہا ہے۔ اور دوسری طرف بعض علماء وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، بہت سے بلکہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال ان سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں میں قنوت وتر پڑھنا یہ جائز ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھنا یہ بھی حدیث میں موجود ہے اور واضح ہے، اور بعد میں قنوت نازلہ کے بارے میں جو روایات ہے اسی سے علماء مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء ایسے بھی ہیں جو قنوت وتر کو بعد میں پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہے اختلافات ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ رکوع سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر علماء نے رکوع سے پہلے ایک تو یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی قنوت وتر کر سکتے ہیں۔ اور جب امام قنوت وتر کر رہا ہے، جیسے تراویح میں رمضان میں عموماً کرتے ہیں، تو مقتدی کو چاہیے کہ آمین کہے، اور جب قنوت وتر پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے یا نہیں؟ تو حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، لیکن چہرے پہ ہاتھوں کو نہیں پھیریں گے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا جو قنوت وتر ہے اس کے آخر پہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ تو درود پڑھنا یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آخر پہ درود پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجتے تھے۔ اسی طرح معاذ الانصاری رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ ملتا ہے کہ وہ قنوت وتر میں یا قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے تھے۔ تو یہ چند مسائل تھے قنوت وتر کے بارے میں۔
بہت سارے ساتھی اس معاملے میں جو ہے وہ پریشان ہیں کہ یہ پہلے ہے یا بعد میں، تو اس میں امر وسیع ہے، معاملہ جو ہے وسیع ہے، پہلے اور بعد دونوں طرح جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قنوت وتر میں بہت زیادہ اونچی آواز اور وہ جو ہے وہ زیادہ اونچی آواز سے رونا، اسی طرح تکلف کے ساتھ مختلف جو ہے وہ الفاظ سے دعا کرنا، بہت زیادہ لمبی دعا کرنا کہ لوگ تنگ ہو جائیں، تو یہ ایسا کرنا، یہ اس سے بچنا چاہیے، ان امور سے قنوت وتر میں بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک دعا ہے اور جو مسنون دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ دعائیں جو کون سی پڑھنی ہے وتر میں، ایک اللہم انا نستعینک کا یہ دعا جو ہے وہ معروف ہے، جو کہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح حدیث میں ایک تو یہ دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور یہ روایت ہے سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1425 ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 464 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 975 ہے، اور دیگر کئی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح قنوت وتر کے ایک اور الفاظ بھی ہیں جو کہ ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور یہ بھی ابو داؤد میں موجود ہے اور دیگر بعض کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 1427 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3566 ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 976 ہے، سنن مسند احمد، سنن نسائی اور دیگر بعض کتابوں میں بھی یہ حدیث حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ دو دعائیں جو ثابت ہیں قنوت وتر میں، اور رکوع کے بعد اگر کرتے ہیں تو اس میں اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔